السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ حضرات کو میت کو غسل دینے کا طریقہ، اور پھر دوسری ویڈیو میں نے میت کو کفن دینے کا طریقہ، یعنی میت کا کفن کیسا ہو اور پھر کفن کتنا ہو عورتوں کا اور پھر مردوں کا، یہ میں نے الگ سے بتایا تھا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا تھا کہ مردوں کا کفن کس طرح سے پہنایا جائے، مردوں کو کفن کیسے پہنایا جائے، لیکن عورتوں کو کفن پہنانے کا جو طریقہ تھا وہ رہ گیا۔ اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ عورتوں کے کفن پہنانے کا طریقہ میں بتلاؤں گا۔ اگر اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھ لیں تو آپ کے لیے عورتوں کو کفن پہنانے کا آسان طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ کسی مسلمان محلے میں کسی مرد کا یا پھر کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو پھر محلے میں ڈھونڈتے ہیں کون ہے جو میت کو غسل دے سکتا ہے، غسل دینے کے مسائل جانتا ہے، اس کو بلواتے ہیں اور اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ عام طور سے جو غسل دینے والے ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ عالم نہیں ہوتے، یہ مسائل کو جاننے والے نہیں ہوتے، اس لیے وہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ لوگ محلے کے اندر جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل جانتے ہیں کفن کے، دفن کے، غسل کے، اب جب آپ ان سے جا کر ملیے اور دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یقیناً اس کے اندر بہت ساری کوتاہیاں، بہت غلطیاں ہیں، غسل دینے کے اندر بھی اور کفن دینے کے اندر بھی۔ یہ بنیادی مسلمانوں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے اوپر اس علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اس لیے میں نے اہتمام سے ایک ویڈیو، ایک مسئلہ، ایک الگ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، تاکہ انشاءاللہ آپ یہ آسانی سے یہ مسائل سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں تک پہنچائیے تاکہ ان کو یہ مسائل سے واقفیت ہو اور آپ کو بھی انشاءاللہ دینی مسائل کی اشاعت میں، پھیلانے میں آپ کا بھی حصہ ہو اور آپ بھی ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ چلیے میں آپ حضرات کو عورتوں کو کفن پہنانے کا جو طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے مردوں کے لیے بتایا تھا کہ کفن کو سب سے پہلے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ لوبان کی دھونی دیں، اس کے بعد اس تختے کو بھی دھونی دیں جس پر میت کو لٹانا ہے، اسی طرح سے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یہ بہتر اور سنت طریقہ بتلائے گا۔ عورت کے لیے پہلے چادر کو بچھائیں، اس کے اوپر ازار بچھائیں اور پھر اس کے اوپر سینہ بند اور اس کے اوپر کرتا بچھا دیں، پھر اس کے اوپر میت کو لٹا کر پہلے کرتا پہنائیں۔ جو حصہ آپ نے موڑ کر رکھ دیا تھا اس حصے کو یہ سر میں ڈال کر اس کو پہنا دیں، کرتے کو سب سے پہلے کرتے کو پہنا دیں۔ عورت کو کرتا پہنانے کے بعد اس کے سر کے بالوں کو 2 حصوں میں کر کے اس کے سینے کے اوپر ڈال دیں، دونوں بغل سے 2 حصہ کرنا ہے۔ ایک حصے کو ادھر سے سینے پر ڈال دینا ہے کرتے کے اوپر، پھر دوسرے حصے کو بھی ادھر سے سینے پر ڈال دینا ہے کرتے کے اوپر، پھر اس کے اوپر اوڑھنی کو ڈال دیں۔ اوڑھنی سر اور پورے طریقے سے بال کو اس طرح سے ڈھک کر سینے کے اوپر جو بچے اس کو ڈال دیں۔ اس اوڑھنی کو لپیٹنے کی اور باندھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سینہ بند کو سینہ کے اوپر بغلوں سے، دونوں بغلوں سے نکال کر گھٹنے کے نیچے تک لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر دائنی طرف سے، پھر اس کے بعد ازار کو لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر دائنی طرف سے، پھر اس کے بعد لفافے کو اوپر سے لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر دائنی طرف سے، پھر کسی کپڑے کی پٹی سے سر کے طرف اور پیر کے طرف کفن کو پکڑ کر باندھ دیں، اور ہو سکے تو کمر کے نیچے سے اوپر تک ایک اور کپڑے کی پٹی باندھ دیں تاکہ راستے میں لے جاتے ہوئے کفن نہ کھلے۔ ایک مسئلہ اور جان لیں کہ جو سینہ بند ہے وہ ازار کے اوپر بھی باندھا جا سکتا ہے یا پھر سارے کفنوں کے اوپر سے بھی سینہ بند کو آپ لپیٹ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے سینہ بند کو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، دونوں کی دلیل موجود ہے۔ کفن دینے کے بعد پھر میت کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس شخص کی جہاں وفات ہو، جس کا جہاں انتقال ہو، وہیں اس کو دفن کیا جائے، لیکن کوئی اگر مجبوری ہو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ کفن کے اندر یا پھر قبر کے اندر عہد نامہ رکھتے ہیں یا کسی
پیر کا، کسی بزرگ کا، اپنے پیر کا شجرا وغیرہ رکھتے ہیں، یا پھر مردے کے سینے پر کلمہ لکھنا، اسی طرح سے دعا لکھنا، اللہ لکھنا یا محمد لکھنا، یا پھر یہی چیزیں کفن کے اوپر لکھنا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ اس کی شریعت و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، ان چیزوں سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔